بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اسے میسج بھیجتے ہو جو آن لائن بھی آتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا، مگر پھر بھی تم اسی کا انتظار کرتے رہتے ہو۔ کیوں؟ سچ سننا چاہتے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم اسے زیادہ اہمیت دے رہے ہو جو تمہیں گھاس ہی نہیں ڈال رہا۔ جو تمہاری فکر کرتا ہے تم اسے کب کا نظر انداز کر چکے ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کلمہ حکمت 451 میں فرماتے ہیں، جو تمہاری طرف جھکے اس سے بے اعتنائی تمہارے نصیب کا نقصان ہے، اور جو تم سے بے رخی کرے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جو ہمارے مشتاق نہیں؟ کیوں ہم اس ایک میسج کے منتظر رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور اس شخص کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری فکر کرتا ہے؟ کیا یہ صرف فطرت ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بات؟ سچ سننا چاہتے ہو؟ بات تھوڑی کڑوی ہے۔ تم لوگوں کو نہیں، تم ان کی توجہ چاہتے ہو۔ جب تم کسی بے پرواہ انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو تو اصل میں تم اسے نہیں، اپنی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو۔ تم سوچتے ہو فلاں کی توجہ پا لینا بڑی اچیومنٹ ہے، تم اپنی کامیابی کا غلط معیار قرار دیتے ہو، پھر اس کی بے توجہی سے تم اپنے آپ کو بے وقت سمجھنے لگتے ہو، حالانکہ اگر تم اس کو اہمیت دیتے جو تمہاری قدر کرتا ہے تو تمہیں اپنی اہمیت سمجھ آتی۔ یاد رکھو، جو عزت تم خود کو اپنے آپ کو نہیں دیتے وہ کوئی اور تمہیں کبھی دے ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات کا ایک نظام ہے، نظام اسباب و مسببات۔ یہاں کوئی چیز بے وجہ نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے کوئی تمہاری طرف کیوں آتا ہے؟ یا تو اسے تمہاری ضرورت ہوتی ہے یا اللہ اس کے دل کو تمہاری طرف موڑ دیتا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ جان لو کہ خدا انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔